कुछ दिन पहले यह खबर गर्म थी कि जनाब भारतीय फिल्मों पर पाबंदी लगा दी गई है और अब यह खबर गर्म है कि भारतीय फिल्मों पर लगाई गई यह खुद साख्ता पाबंदी हटा दी गई है, यानी खत्म कर दी गई है। वजह क्या हो सकती है इसकी, और क्या हम मुआशरती तौर पर इतना कमजोर हो चुके हैं कि हम अपने किए हुए फैसलों पर कायम नहीं रह सकते? इस पर हम बात करेंगे। और ये सब ये फरमाइएगा, क्यों ये पाबंदी हटाई गई है, वजह क्या हो सकती है? क्या दोनों खान्स की जो फिल्में आने जा रही हैं उससे फायदा उठाने के लिए इस पाबंदी को हटाया गया है? इंडियन मीडिया तो ऑलरेडी कहता है कि ये दोनों खान्स पाकिस्तान के हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त इस तरह की सूरत पैदा हो गई है। मैं जहां अमेरिका में हूं, अमेरिका में यहां पर एक बंदे ने जब एमल कांसी को हमने पकड़ के दिया था तो एक बहुत कमाल बात की थी। उसने कहा पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माय गुडनेस, और ये मां बेचने जा रहे हैं। इस जमीन को मां कहते हो ना तुम लोग। इस जमीन के बारे में वो लोग बकवास करते हैं, उनकी फिल्में पाकिस्तान के बारे में बकवास करती हैं। उन्होंने आपकी एक फिल्म को वहां पर दाखिले की इजाजत नहीं दी हुई। आपका एक टेलीविजन चैनल वहां नहीं खुल सकता, आपकी गुफ्तगू वहां नहीं हो सकती। लेकिन कमाल बेगैरती है यहां की। चंद रुपयों के लिए, चंद सिनेमा के कारोबार के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, इस सिनेमा के मालिक कौन होते हैं? खोलने वाले और बंद करने वाले। वजारत इत्तलात किस लिए बैठी हुई है? कंट्रोल किसके पास है? नवाज शरीफ के तहत वजारत इत्तलात नहीं है? परवेज रशीद की जगह वो कौन आ गई है मोहतरमा जो है, मुझे तो नाम भी याद नहीं आता। मरियम औरंगजेब, मरियम औरंगजेब साहबा। उनको नहीं पता ये कानून मैंने बनाना है, ये कानून हुकूमत ने बनाना है। जो लोग आपके एक चैनल को वहां अलाउ नहीं करते, आप चाहते हैं कि उस मुल्क के साथ आप कारोबारी रिलेशनशिप होंगे कम से कम इस सतह पे ऊपर। आपके जो चौधरी रशीद हैं उनको क्यों निकाला गया था कैमरा से? नवाज शरीफ साहब ने एक दिन एक जी टीवी के मैनेजर को वहां भेजा जी, और जी टीवी के मैनेजर ने उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी है। उसके अंदर उन्होंने चौधरी रशीद साहब ने बकायदा लिख के भेजा। उन्होंने कहा था कि मेरे पास आए कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से उन्होंने कहा गया कि बात सुन ले। जी हाँ, मुझे याद वो मेरे पास आए, वो मुझे कहता है मेरे पास आए और मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जी हमें 4 चैनल्स की परमिशन दे दें पाकिस्तान में। कहता जी मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, आप 4 चैनल्स की परमिशन हम देने को तैयार हैं, आप भी रेसिप्रोसिटी के तहत यानी मुकाबले में आप भी इंडिया के अंदर 4 चैनल्स की परमिशन दे दें। जी, एकदम गुस्से में खड़े हो गए, ओ तुम इतनी बड़ी मार्केट लेना चाहते हो? मैंने कहा जी मेरा मुल्क है, मैं उसके मफाद के लिए काम करूंगा। तुमने प्राइम मिनिस्टर की बात को रिजेक्ट किया है, हम बच जाएंगे। आप अंदाजा करें, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट गए हैं, चौधरी रशीद ने अपना नोट लिख के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को भेजा है। उस वक्त एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होते थे, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया है, अगले दिन उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वो अदालतों में घूमते फिर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ऐसी नौकरियों से इंडिया अपने ऑफिशियल्स को क्यों नहीं निकालता है? हमारे यहां मुसीबत तो ये है कि वो क्रिकेट खेलने के लिए भी हमारे साथ बिल्कुल एग्रीड नहीं है, रजामंद नहीं है, और हम वो लोग हैं और इतना जहनी तौर पर पस्त हो चुके हैं। चलें, पाबंदी को दूसरी जगह डालिए। आप ये देखिए कि घरों में बैठकर हम केबल पे क्या देखते हैं, हम सीडीज पे क्या देखते हैं, क्या हम इंडियन मवाद नहीं देखते? तो क्यों है ऐसा कि हम जहनी तौर पर भी इतने पस्त हो चुके हैं? कानून को तो छोड़िए, हमारे एज ए कल्चर, एज ए सोसाइटी हम किस हद तक पस्त हो चुके हैं? और ये सब उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के हाल रोड पे रेनबो प्लाजा में हमारा ताजर जो है उसको एक बदतरीन किस्म का पेट लगा हुआ है जी। वो उस पेट से पैसा कमाना चाहता है। हीरोइन बेचने वाले को गिरफ्तार करते हो कि तुम्हारे औलाद को खराब करता है। इंडिया की फौज फिल्में बेचने वाले को गिरफ्तार नहीं करते, तुम्हारे पेट को खराब करता है। हीरोइन वाला तो फिर उसका जाके दवाई का इलाज हो सकता है। जो इस तरह की मुखर्रब अखलाक फिल्में बेच के लोगों को तबाह करते हैं, उनको उनकी उस औलाद का क्या इलाज होता है? नहीं होता। हमारे यहां कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं। ये जो लोग इंडिया की फिल्में बेचते हैं, ये लोग जो हाल रोड पे बैठे हुए हैं, या जो रैम्बो सेंटर में बैठे हुए हैं, जो पिंडी पे बैठे हुए हैं, बाकी जगह बैठे हुए हैं, जगह जगह जिनकी दुकानें खुली हुई हैं, क्या ये छुपे हुए हैं? क्या उनको नहीं पता कि किस कानून के तहत बेचते हैं वो? क्या आपको नहीं पता कि पायरेट सीडी होती हैं? क्या उनको नहीं पता ये हराम का कारोबार है? चलो छोड़ दे इंडिया को, लेकिन किसी की चीज को जाली करके बेचना बुनियादी तौर पर रिस्क हराम नहीं है?
یہ رزق حرام بھی کماتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ اور یہ صاحب، یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی جن کا بزنس بلا واسطہ یا بل واسطہ اس شعبے سے لگا ہوا ہے، اور ہم کہیں تو نہ کہیں یہ مجبوری ہے یا کوئی اور مسئلہ، لیکن ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایز اے نیشن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہماری اقدار اتنی پست ہو چکی ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر اگر ہمیں کوئی دو آپشنز دے کہ ایک جانب پاکستانی ڈرامہ ہے اور ایک جانب انڈین مووی ہے تو پریفرنس ہماری انڈین مووی ہی ہوگی؟ یہ اقدار کون بدلے گا؟ یہ ذہن کون بدلے گا؟ یہ ذہن سازی کون کرے گا؟ اور یہ سب یہ بھی تو افسوس کا مقام ہے۔ دیکھیں یہ معاملہ ہندوستان میں، یہ بھارت میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھارت میں جب تک ہمارا ٹیلی ویژن چینل جاتا تھا اور ہمارا ٹیلی ویژن چینل اچھا تھا، پاکستان کے ڈرامے امرتسر میں دیکھے جاتے تھے۔ یہ اب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب انہوں نے پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن چینل کو آنے نہیں دیا، ورنہ اگر آنے دیتے تو شاید ہماری بھی وہاں کوئی ایک ویئرشپ پیدا ہو جاتی۔ ہم وہ نہیں چاہتے، انہوں نے اپنی قوم کو مضبوط رکھا ہے۔ ان لوگوں کو، حکمرانوں کو، ان سب کو نہ تو شہیدوں کی قبروں پہ جانا چاہیے، نہ شہیدوں کے اوپر قبروں پہ پھول چڑھانے چاہیے، نہ ان کا نام لینا چاہیے۔ یہ بیسیکلی پاکستان کے دشمن اور غدار ہیں، یہ صرف اپنے پیٹ کے والی وارث ہیں۔ یہ اس کو کما۔ اتنے سال تم لوگوں نے بھارتی فلمیں نہیں لگائیں، کیا تمہارے سینما جو ہیں وہ مر گئے تھے؟ کیا تم تو خود میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے جی۔ پاکستان کے تمام اسٹوڈیوز، خواہ وہ شاہرون اسٹوڈیو، خواہ وہ باری اسٹوڈیو، چاہے کوئی اور اسٹوڈیو، اس کے اندر جہانوں کا راج ہے۔ میں نہیں جانتا ان کے ڈائریکٹر کس قسم کے ہیں، میں نہیں جانتا ان کے رائٹر کس قسم کے ہیں، میں نہیں جانتا ان کے شاعر کس قسم کے ہیں۔ یہ جہالت کے لوگ، جہل میں، اور ان کو پیٹ اتنا بڑا لگا ہوا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے کہیں ہم سے بے شک ہم کچھ کریں، ہمارے ہاں ہمارا پیسہ آنا چاہیے، اور اس ملک کی عزت چلی جائے، اور اس کا وقار چلا جائے۔ میں پیٹریوٹزم یا حب الوطنی پر تو کوسچن نہیں کروں گا، لیکن اگر فیصلہ لینے کی قوت کی بات کی جائے تو ہم سے کہیں زیادہ مستقل مزاج بھارتی قوم ہے، جنہوں نے جب خانز کی فلموں کو بین کیا ہے تو بین کر کے دکھایا ہے۔ ان کی انتہا پسند تنظیموں نے جب کہا ہے کہ پاکستانیوں کو بین کرو تو بین کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کس طرح کا کلچر ہے کہ ہم چند روپوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے سینما مالکان اس فائدے کو دیکھتے ہوئے وہ فلموں پر سے بین ہٹا دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کیا ہم ایک سال بھی اس پابندی کو مستقل مزاجی کے ساتھ برداشت نہیں کر پائے؟ ہم کس طرح کی قوم ہے؟ اور یہ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ یہ جو ڈیفنس کے اندر اور باقی جگہ پہ یا کتنے لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں جس کو آپ پیسہ ہے؟ آپ کا 90% تو گاؤں میں رہتا ہے، اس بیچارے کو فلم کا پتہ نہیں ہوتا، وہ تو روکی کاٹا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قوم کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ان کو دولت آ گئی ہے اور ان کے دماغ میں خناس اور خمار بھرا ہوا ہے، جو پاپ کارن کے پیکٹ پکڑ کے اور وہ ایک ہاتھ میں بوتل پکڑ کے اور پھٹی ہوئی جین پہن کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹھش ٹھش کر کے انگریزی بول کے، یہ وہ قوم ہے۔ ان لوگوں کو کچھ دکھا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں جب پاکستان پہ آفت آئے گی سب سے پہلے بھاگنے والے لوگ ہوں گے، جیسے وہ جانور بھاگتے ہیں نا، زلزلہ آتا ہے علاقہ چھوڑ کے، یہ ویسے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایک حصہ جو ہے وہ جائیدادوں کا وہ باہر رکھا ہوتا ہے۔ ان کو انڈیا کی فلمیں دکھاؤ یا کوئی اور فلمیں دکھاؤ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیکسپیئر سے کسی نے ایک بار پوچھا تھا کہ آنے والے نسلوں کے لیے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میری نظر میں آنے والی نسلوں کو اگر کچھ دینا ہے تو ان کو ان کا کلچر دے دو، ان کی معاشرت دے دو۔ تو ہمارے ہاں تو سر ہم نے آنے والے نسلوں کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، یہ بھی تو ایک کوسچن مارک ہے نا بہت بڑا۔ اور یہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے نہ تو اپنی نسلوں کو کچھ بتانے کے لیے نہ کام کرتے ہیں۔ مجھے پرائیویٹ ڈرامہ لکھنے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ 1999 میں آفر ہوئی تھی جی۔ میں ایک بندے کے پاس بیٹھا بھی، جا کے میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے جو ڈیمانڈ سے بڑے عجیب قریب قسم تھے۔ ایک اور ہمارا ڈائریکٹر تھا، بڑا مشہور ڈائریکٹر ہے، اس نے 4 فلمیں انڈیا کی لا کے میرے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ فلموں سے کانٹینٹ نکالیں اور اس کو بنائیں۔ ہم نے اپنا ڈرامہ تباہ کر دیا۔ جس ڈرامہ میں کبھی شرافت کی باتیں ہوتی تھیں، کبھی عزت و وقار کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اب وہاں پر آپ نے بیوی اور خاوند کے آؤٹ سائڈ تک میرج آپ نے افیئر دکھانے شروع کر دی۔ کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح کی ذلت و رسوائی آ گئی؟ اور سر ہمارے ہاں موسٹ پاپولر ڈرامہ کون سا ہے؟ عشق ممنوع۔
یعنی جس سے عشق منع ہے اس کو آپ نے پاپولیرٹی کی اس سطح پر پہنچا دیا. افسوس کی بات. ٹرکش ڈرامہ ہے لیکن دیکھا پاکستان میں گیا نا سر. پھر ٹرکش ویلیوز والا ڈرامہ ہم لے کے آئے جی. اور دگان کہتا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی اس طرح کا ڈرامہ سوچ نہیں سکتے ترکی میں چلانے کے لیے جو آپ چلا رہے ہو. وہ کہتا ہے یہ ڈرامہ وہاں پر ان کو گھٹیا ترین ڈرامہ سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ ڈرامے تھے کہ جن ڈراموں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک سازش کے تحت ڈرامے بنائے گئے تھے تاکہ مسلمانوں کی اس خلافت کا امیج تباہ کیا جائے. ہم نہیں بناتے. ہمارے پڑوس میں ایران ہے, اتنی شاندار فلمیں بناتے ہیں جی. محنت کرتے. حجاب والی ہیروئن آتی ہے وہاں پر. یہاں جب تک عورت اس کو آپ کا فارمولا کیا ہے؟ لمبی لمبی سڑکیں ہوں گی, بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی, سلیو لیس آپ کی شرٹیں ہوگی, 4 کتے ہوں گے, 3 عقاب ہوں گے, 5 پجیرو ہوگی. یہ آپ کا ڈرامہ ہے. نہ ہم محنت کرتے ہیں نہ ہم کچھ اور کام کرتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن جو تھا اس کی ڈرامے نیپال میں دیکھے جاتے تھے, اس کے ڈرامے سری لنکا میں دیکھے جاتے. اپنے ڈراموں کی بات کی جائے, مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن میں بھی ہم پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھ لیتے تھے. ٹیپو سلطان, ان کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا تھا. صلاح الدین ایوبی کی بات کی جاتی تھی, بڑا خرچہ ہوتا تھا, وہ ڈرامے دیکھے بھی جاتے تھے. لیکن اب ان کلچرل ویلیوز کو کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں بناتے ہیں اس طرح کے ڈرامے؟ میں آپ کو بتاؤں, میں ایک تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ میں لکھا 16-17 سال. لوگ تو بہت بہت لکھتے ہیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک نیپال کی ایک ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں 3 لوگ ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ میرا ڈرامہ, جو نام سنا انہوں نے, میرا ڈرامہ روزن جو ہے اس وقت بہت چل رہا تھا. یعنی پاکستان کے ڈرامے دیکھے جاتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ خود بخود دیکھتے تھے, کیسٹ سے دیکھتے تھے, لیکن آپ نے تو پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. نہ پاکستان کی کوئی انفارمیشن والوں کی پالیسی ہے, نہ حکومت کی پالیسی ہے, اور یہ تو کاروباری لوگ ہیں. تو عوریہ صاحب, یہ جو بین ہٹایا گیا ہے ان فلموں پر سے, بھارتی فلموں پر سے, کیا گورنمنٹ کو فور فرنٹ پہ آنا چاہیے یا اپوزیشن کو بھی اس حوالے سے فور فرنٹ پہ آتے ہوئے بات کرنی چاہیے کہ جناب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی نہیں کرے گا. بلاول کرے گا. بلاول نے جا کے وہاں پوجا کی ہے. ڈرامے میں پوجا نہیں کی اس نے, اصل میں پوجا کی ہے. جی ہاں. کتنے مولویوں نے اس کے خلاف گفتگو کی ہے؟ کتنے مولویوں نے کہا ہے کہ اس نے آرتی اتاری ہے دیوالی, بت کے سامنے آرتی اس نے پوجا کی ہے دیوالی کی. ہمیں پتا ہے یہ کوئی ڈرامے کا سین نہیں تھا, ایکچوئل لائف کا سین تھا اس کا اور مراد علی شاہ کا. لیکن مجال ہے, کچھ چپ ہے, کوئی فتویٰ نہیں لگتا. ہمارے لیے مسلک میں جنید جمشید فتوے کے لیے رہ گیا ہے یا کوئی اور فتوے کے لیے رہ گیا. نہ نیلی پگڑی کو یاد آتا ہے, نہ ہری پگڑی کو یاد آتا ہے, نہ سفید پگڑی کو یاد آتا ہے. کہ اس نے شرک کیا ہے, اس ملک کے اندر کھڑے ہو کر شرک کیا اس نے. رائٹ. فتوے لگتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیڈرز کے اوپر لگتے ہیں, اور معاملات ایسے ہی ہیں. یہ لوگ باہر نکلیں تو معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے. خاص طور پر بھارتی فلموں کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. عوریہ صاحب کے یہ کمنٹس تھے. ناظرین, اگر آپ